کم مولانا صاحب چې امن باندې خبره نه د وطن سره تویم مونږ لګي باغ جمعات کې باغ بسي دا امن دا غږ دا پرز دی نور پر هر ټول مسلې نوري مستحب دي په یو وخت کې. کل مولانا خان زیب کو شہید کیا گیا، ان کا نماز جنازہ بھی ہو گیا، اور خاص طور پر جو پختون لوگ ہیں وہ اس بارے میں زیادہ بات کر رہے ہیں، جو جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مولانا خان زیب کون تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کو کیوں شہید کیا گیا. مولانا خان زیب جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے تھا، وہ ایک سیاسی رہنما تھے اور ہمیشہ اپنی عوام کے لیے آواز اٹھانے والے، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ہر پلیٹ فارم پہ وہ عوام کے ساتھ تھے، اپنے عوام کو شعور دینے والے انسان تھے. لیکن کل ان کو شہید کیا گیا، اس وقت شہید کیا گیا جب وہ امن ریلی کے لیے کمپین چلا رہے تھے جو 13 جولائی کو ہونی ہے. اس ریلی کے لیے وہ کمپین چلا رہے تھے، ان پر گولیاں چلائی گئی، سر پر گولیاں چلائی گئی، باقی جسم پر گولیاں چلائی گئی، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. ضرور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو شہید کیوں کیا گیا ہے. سب سے بڑی غلطی تو ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے عوام کو شعور دے رہے تھے. اور دوسری بڑی وجہ ہے خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز بل 2025. شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس بل کے بارے میں سنا ہو، لیکن اگر نہیں سنا تو اس بل کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو بھی سونا چاندی جو بھی چیزیں ہیں اس کا فیصلہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ نہیں کریں گے، اس علاقے کے لوگ جو ہیں اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. 18ویں ترمیم کے مطابق یہ اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے، لیکن اب اس بل کے مطابق جو ان کے پاس رائٹ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوگا، فیصلہ کوئی اور کرے گا. مطلب خیبر پختونخوا کی زمین ہوگی، انہی کے معدنیات ہوں گے، لیکن فیصلہ کوئی اور کرے گا. مولانا خان زیب جو تھے وہ اس بل کے سخت مخالف تھے، وہ کرٹیسائز کرتے تھے اس بل کو. ان کا کہنا تھا کہ عوام کے پاس اختیار ہونا چاہیے، اس علاقے کی عوام فیصلہ کرے گی، ان کو اعتماد میں لینا ہوگا، ان کی رضامندی سے فیصلہ ہوگا، ان کی رضامندی کے بغیر یہ بل منظور نہیں ہوگا. وہ اپنے عوام کو شعور دے رہے تھے کہ یہ آپ کے معدنیات ہیں، آپ فیصلہ کریں گے، آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے، نہ کہ کوئی اور اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. اور عوام بھی مولانا کے ساتھ کھڑی تھی، وہ مولانا کو اپنی آواز سمجھتے تھے اور وہی ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. اور یہ جو ایکٹ ہے خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز بل 2025، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقامی لوگ جو ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے گی، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مقامی لوگوں کے ساتھ کوئی فیصلہ سازی کرتے وقت ان سے کچھ پوچھا جائے گا، ان کی کوئی حصہ داری ہوگی. اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی، صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی، ان کو جابس ملیں گی یا نہیں، ان کا کوئی حصہ ہوگا اس میں، اس بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی. صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی. اس وجہ سے مولانا جو تھے، مولانا سمیت خیبر پختونخوا کی جتنی بھی عوام ہے وہ سب اس بل کے سخت خلاف تھے. مولانا خان زیب نہ صرف اس بل کے مخالف تھے بلکہ وہ اپنی عوام کو شعور دے رہے تھے، وہ اپنی آواز عوام کی آواز بن رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آواز جو ہے ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہے، جو کہ ایک انڈائریکٹ میسج بھی ہے کہ اگر آپ بھی آواز لوگوں کی آواز بنیں گے تو آپ کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی. اور مولانا خان زیب جیسے لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو یہ صرف کسی ایک علاقے یا ایک صوبے کا نقصان نہیں ہوتا. اس طرح کے مولانا خان زیب پنجاب میں بھی ہے، اس طرح سندھ میں بھی ہے، اس طرح بلوچستان میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے. اور جب ایسے لوگ شہید ہوتے ہیں تو یہ صرف ایک علاقے کا نقصان نہیں ہوتا، یہ پوری پاکستانی عوام کا نقصان ہوتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باجوڑ میں یہ پہلی بار ہو، اس سے پہلے بھی وہاں پر سیاستدانوں پر حملے ہو چکے ہیں. تو وہاں پر یہ چیزیں بہت معمول کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا. اور مجھے نہیں پتا کہ آئندہ ہم کتنے قیمتی لوگوں کو اسی طرح گوا دیں گے.